بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1427 ہجری عشرہ چہلم کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کے لیے موضوع کا انتخاب سرکار وفا علمدار حسین ابو الفضل العباس، ان کی زندگی ہم چاہتے ہیں کہ 10 مجلسوں میں ان کی حیات کے وہ گوشے جو اب تک کتابوں میں تو ہیں لیکن منبر پر بیان نہیں کیے گئے، اس لیے اس اشرے کے ذریعے ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ اگر ہم 1 گھنٹے روز بولتے ہیں تو 10 گھنٹے حضرت عباس پر ہمارے پاس محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ویسے یہ مجالس چونکہ پہلا عشرہ جو یہاں ہوا اس میں وقت بہت کم تھا، لیکن اس عشرے میں وقت ہم کو خاصا مل جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہم گفتگو کریں۔ پہلی تقریر عام طور سے تمہیدی ہوتی ہے اور وقت موضوع کو سمجھانے میں گزر جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہم پہلے اس پر گفتگو کر لیں کہ کسی کی حیات، کسی کی پوری زندگی پر بات کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب ہستی کوئی بہت عظیم ہو تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ احتیاط ہے کہ احتیاط کے ساتھ ہر واقعے کو دیکھا جائے اور بیان کیا جائے۔ اس کو اصطلاح میں تحقیق کہتے ہیں۔ تحقیق جستجو، تلاش، اور جب شخصیت 1000 برس سے بھی زیادہ کی ہو تو اب جو 1400 برس کے بعد بیٹھ کر سوچنا شروع کرے کہ ہم ان پر لکھیں یا بولیں تو کیا کریں، کیسے، کس طرح، کہاں تلاش کریں، اور اگر تلاش بھی کر لیں تو سامنے جو چیز رکھی ہے وہ ناکافی ہے تو اس کو کافی کیسے بنائیں؟
اسے کارآمد کیسے بنائیں؟ تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کسی کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے۔ اگر ممدوح پیغمبر ہو تو مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کا ذکر توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں، تو وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ شخصیت نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے۔ پھر اگر امام ہو تو امام پر سب نے لکھا، شخصیت امام بھی نہیں ہے، یعنی مشکلیں بڑھنے لگیں۔ نبی نہیں ہے اس لیے قرآن میں تلاش نہیں کر سکتے، امام نہیں ہے اس لیے تاریخ میں مشکل ہے تلاش کرنا، تو کیا کریں؟ اور جو چیزیں مل رہی ہیں، جو روایتیں دریافت ہو رہی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد انسان مجبور ہے کہ قلم رکھ دے، کیسے لکھیں، کیا کریں؟ منزل نظر نہیں آتی۔ یہ تو کربلا والوں کی شخصیات کے معجزات ہیں کہ تاریخ انہوں نے خود بنا دی، اور عباس بعد حسین تمام شہداء میں سب سے افضل ہیں، تو وہ مکمل معجزہ بنے ہوئے ہیں۔ معجزہ ہر وقت نظر آتا ہے، معجزہ نظر سے کبھی چھپتا نہیں، تو بحیثیت معجزہ تو وہ ہر وقت موجود ہیں، اس لیے کہ عباس کہا اور وہ آ گئے۔ عباس کا تعارف بس علم پہ نظر گئی اور سب کچھ یاد آنے لگا علم کو دیکھ کر، کہ اس علم کو دیکھ کر ہمیں کیا کیا یاد آیا۔ ہمیں علمدار یاد آیا، ہمیں سقا یاد آیا، ہمیں وفادار یاد آیا، تو علم کے پھریرے پر عباس کی مکمل سبان حیات لکھی ہوئی ہے۔ یہ وفا ہے، یہ سقائیت ہے، یہ علمداری ہے، یہ پہرے داری ہے۔ تو کائنات کے عظیم موضوع تو عباس میں موجود ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ انبیاء کے ہاں ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے۔ مثلا علمداری انبیاء میں کہاں ملے گی؟ سقائیت انبیاء میں کہاں ملے گی؟ رہ گئی وفاداری۔ وفاداری کی ایک تعریف ہے کہ وفا کہتے کسے ہیں؟ وفا کے معنی کیا ہیں؟ وفا کے معنی یہ ہیں کہ جس سے وفا کی جائے، جس سے وفا کی جائے اسے کہتے ہیں عہد وفا، یعنی یہ ایک عہد نامہ ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور اس سے جو وعدہ ہوتا ہے اس پہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جس وقت کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ جو جو کہتے جائیں گے ہم اس پر عمل کرتے جائیں گے، ہماری نظر آپ کے دہن پر رہے گی۔ آپ نے کہا ہاں تو ہم نے کہا ہاں، آپ نے کہا نہیں تو ہم نے کہا نہیں۔ اسے کہتے ہیں اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنے عمل کو اس کے حوالے کر دینا، جس سے وفا کی جائے اسے کہتے ہیں وفاداری۔
اسے کہتے ہیں وفاداری۔ تو عباس کو وفاداری وراثت میں ملی ہے، وراثت میں نبوت نہیں ملی، وراثت میں امامت نہیں ملی، لیکن علمداری وراثت میں ملی۔ باپ علمدار، چچا علمدار، دادا پردادا سب علمدار۔ اسی طرح وفاداری بھی وراثت میں ملی۔ باپ نے نبی سے وفاداری کی، عباس نے حسین سے وفاداری کی۔ تو اب اس منزل پر جہاں وفا ہے، جہاں علم کا اٹھانا ہے، جہاں سقائیت ہے، پانی پلانا ہے، کھانا کھلانا ہے، حسین کی خدمات ہیں، اطاعت امام ہے، اطاعت نبی ہے، اطاعت الہی ہے، عبادات الہی ہیں، یہ عباس کی شخصیت اور کردار کے جوہر ہیں۔ اور یہ وہ سرخیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو آنے والی تقریروں میں ایک ایک گھنٹے کی تقریر بن جائے گی۔ ابھی میں سرخیاں سنا رہا ہوں، لیکن پھر وہ مسئلہ میرے سامنے موجود ہے کہ تحقیق کسے کہتے ہیں اور تحقیق کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو کچھ مثالیں دیں گے تو آپ کے خود اذہان میں یہ بات محفوظ ہو جائے گی کہ تحقیق کس طرح کی جاتی ہے، تحقیق کا طریقہ کیا ہے۔ وہ میں آپ کو طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے فارمولے کیا ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ تاریخ میں شخصیت کے بارے میں ہمیں واقعات و حالات مل رہے ہیں، پہلے وہ سب کو ہم پڑھ جائیں، اور پڑھنے کے بعد ہم یہ تلاش کریں کہ مورخ نے کہیں غلطی تو نہیں کی بیانات میں۔ اگر ہمیں مورخین کی غلطیاں مل جائیں تو وہ غلطیاں صحیح کرنے کے عمل کو تحقیق کہتے ہیں۔ اس لیے کہ 1400 برس میں ایک راوی اگر کوئی واقعہ سناتا ہے، جب دوسرا اس سے سنتا ہے اور جب وہ تیسرے کو بتاتا ہے تو لفظ بدل جاتے ہیں، جب تیسرا چوتھے کو سناتا ہے تو لفظ کچھ اور بدل جاتے ہیں۔ 1400 برسوں میں کتنے راوی ہیں جو بیان کر کر کے الفاظ کو بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ہم تک جب کاغذ پر چھپ کر وہ چیز پہنچی تو وہ اتنی بدلی ہوئی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر حیران ہیں۔ پھر زبانی ہو تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ 1427 ہجری ہے، کاغذ پہ ہم نے لکھ دیا، کاتب نے کتابت کر دی، اس نے 7 کو 6 بنا دیا، ایسے لکھا 7 کہ وہ 26 ہو گیا۔ اب 50 برس کے بعد ان کا بھائی یہ کیا ہے، زبانی تو ٹیپ میں تو 27 ہے، یہاں 26 لکھا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سوچنا شروع کیا کہ 27 ہے کہ 26، تحقیق کا عمل شروع ہو گیا۔ اسے کہتے تحقیق۔ بس آپ کا سوچنا اور تلاش میں جانا کہ 27 ہے کہ 26۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلے کے لیے اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ ہر محقق جب سوچتا ہے تو عقل اس کی ہادی بن جاتی ہے۔ اسی طرح لاکھوں برس سے ہر اللہ کی مخلوق جب تلاش میں چلتی ہے تو عقل اس کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں عقل مند ہے تو اللہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ اب وہ محقق بن گیا، اس نے تحقیق کر لی، اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اسے گائیڈ کرے، کوئی اسے بتائے، اس لیے کہ گائیڈ لائن تمام بکھری پڑی ہے کائنات میں فطرت کی۔
اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ سورج تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا؟ کیا یہ چاند تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا کہ یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، کتنی نشانیاں تمہیں ہماری چاہیے؟ جدھر چلے جاؤ گے توحید کے سرچشمے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تمہارا ذہن تو اس قابل ہو کہ تم ہمیں پہچان سکو، ہمیں تلاش کر سکو، ہمیں ڈھونڈ سکو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا کہ مظاہر فطرت پر ریسرچ کرنا، سوچنا کہ یہ سورج کیسے نکلتا ہے، یہ ہوا کیسے چلتی ہے، یہ درخت کیسے پھول کھلاتے ہیں، یہ درختوں میں پھل کیسے پکتے ہیں۔ جیسے جیسے سوچتا گیا انسان، سائنس بنتی چلی گئی، علم بنتا چلا گیا۔ اس کو اللہ نے عبادت قرار دیا کہ ہماری صنعتوں کو سمجھو، اس پہ ریسرچ کرو، اس میں تحقیق کرو اور اس کی تعریف کرو کہ انسان کے امکان میں نہیں ہے سورج نکالنا، انسان کے امکان میں نہیں ہے سورج نکالنا، وہی نکالے جسے ہم نے اذن دیا ہو، ہم نے اذن دیا۔ تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب انسان سوچنے لگتا ہے اور مظاہر فطرت کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ دنیا کا بڑا سائنسداں بن جاتا ہے، اور اگر صاحب ایمان ہے تو وہ عبادت گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تین ہی قسمیں ہیں عبادت کی، ایک مظاہر فطرت میں تحقیق کرنا، سوچنا، فکر کرنا، ایک حقوق العباد، اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ، پڑوسی، قومی لوگ، سب کا خیال کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ایک عبادت یہ ہے۔ اور ایک عبادت 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ عبادتوں کی 3 قسمیں، لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ اگر یہ 2 عبادتیں تم نے ادا نہیں کی تو یہ تیسری والی قبول نہیں ہوگی۔ اگر حقوق العباد ادا نہیں کیے تو 5 وقت کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے قبول ہو رہی ہیں، سب کٹتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں، گھٹتی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے یہ دین و ایمان بنا لیا، بس ہم نے یہ کر دیا۔ کہاں کر دیا آپ نے؟ جتنی آپ نے ادھر کی ادھر اتنی کم ہو گئی، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں آپ نے کہاں سوچا، تعریف کہاں کیا آپ نے؟ ایک ایک پتی کو درخت کے پکڑ کے اور صرف اس کو دیکھنا اور اس کی رگوں کو دیکھنا کہ کیسے جڑ سے یہ اپنی غذا اور رزق لیتا ہے، اور پھر یہ کہنا پروردگار تو ہی اکبر ہے، تو ہی خالق ہے، اور یہ کہہ کے پتے کو چوم لینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے پتے پہ سجدہ شریعت میں جائز ہے، پتے پہ سجدہ کر سکتے ہیں، پتھر پہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پتے پہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی صنعت کا شاہکار ہے۔ ایک پتا، ایک درخت کا پتا قدرت کا شاہکار ہے۔ اب آپ اس میں سوچئے، دیکھیے، جن سائنسدانوں نے دیکھا تو انہوں نے پتہ لگایا یہ پتا جیتا کیسے ہے، زندہ کیسے ہے، اور وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس وقت تک زندہ ہے جب تک شاخوں کو وسیلہ بنا کر اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ جو وسیلے کو چھوڑ گیا، وہ مرکز سے کٹ گیا، اب جڑ اسے غذا نہیں دے گی، اب اسے غذا نہیں ملے گی۔ اب وسیلہ تم جو چاہے بنا لو، جڑ ولایت علی ہے، اگر اس سے کٹ گئے تو پتا خشک ہو گیا، پتا خشک ہو گیا، خشک ہو کے اکڑ گیا، زرد ہو گیا اور پھر ٹوٹ گیا۔ اتنی کمزور ہوئی وہ مضبوط ڈنڈی جو جوڑے ہوئے تھی،
خشک ہو کے اتنی کمزور ہوئی کہ چٹ سے آواز تک نہ آئی اور الگ ہو گیا، اور ہوا اسے اتنی دور لے گئی اڑا کر کہ وہاں تک تعاقب کیا ہوا نے جب تک کہ اس کو کوڑے خانے تک پہنچا نہیں دیا۔ یعنی پتے کا جہنم بن گیا وہ ملبہ، جہاں اسے پیس دیا گیا، جہاں اسے فنا کر دیا گیا، غیر ضروری سمجھ کر کہ یہ معاشرے کے لیے جراثیم بن گیا، پہچان اس کی ختم ہو گئی پتے کی۔ اس لیے پتے پہ ریسرچ کرو کہ پتا بھی ولایت علی تک پہنچا رہا، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی۔ قدرت نے اس لیے کہا ان مظاہر کو دیکھو تاکہ تم صراط مستقیم پا سکو، اس لیے عبادت قرار دیا۔ اور حقوق العباد میں بھی ولایت علی ہے، حقوق العباد میں بھی ولایت علی ہے، اس لیے کہ جب تم اپنے بھائی سے پیار کرو گے تو تمہارے تصور میں دو بھائی آئیں گے، اس لیے کہ تم جو رشتہ برتنا چاہو گے تو تم آئیڈیل ڈھونڈو گے، اور جب پوری دنیا میں ڈھونڈ آؤ گے تو نبی اور علی جیسے بھائی تمہیں کہیں ملیں گے نہیں۔ اور جب باپ اور بیٹے کا رشتہ بنے گا، اور اگر کوئی ایسا باپ ہو جو بیٹے کی ولادت کا خواہش مند ہو تو تمہارے تصور میں علی اور عباس آ جائیں گے۔ اس لیے حقوق العباد پہ نظر رہے تاکہ ہر وقت اہل بیت سامنے رہیں، ہر وقت علی سامنے رہیں۔ اور اسی لیے کہہ دیا وہ عبادت اگر اس میں ہم نہیں تو پھر وہ عبادت بھی قبول نہیں۔ ظاہر میں وہ عمل ہے جسے نماز کہتے ہیں، باطن اس کا میں ہوں، باطن اس کے علی۔ تو تینوں قسمیں عبادات کی شارح علی پر لے جاتی ہیں، اور انسان کو متوجہ اس لیے کیا گیا کہ ایک انسان جس نے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کو سمجھایا ہے وہ کہیں اور تمہیں نہیں ملے گا سوچنے اور غور کرنے کا موقع، اس لیے کہ کون کائنات میں ایسا ماورا ہوگا جو ہر موضوع کو سمجھا دے۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، انبیاء کو خواہش تھی کہ ہم کو بیٹا ملے، دعا کی ہے، انبیاء نے دعا کی ہے، باقاعدہ بیٹے کے لیے دعا کی۔ جناب زکریہ نے دعا کی ہم کو بیٹا دے، ایک بیٹا دے۔ حضرت ابراہیم نے خواہش کی ہے، جناب آدم نے خواہش کی ہے حابیل کے قتل کے بعد کہ ایک اچھا سا بیٹا دے، اب کوئی میرے پاس سعادت مند بیٹا نہیں۔ انبیاء کی خواہشات ہیں، بیٹا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن علی کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بغیر مانگے حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دیے، حسن اور حسین جیسے بیٹے دے دیے۔ جب ایسے بیٹے تھے پھر کیوں یہ خواہش کی کہ عباس جیسے بیٹے کی ضرورت ہے؟ حسن حسین کے بعد بھی یا علی آپ کو ایک بیٹے کی ضرورت ہے؟ اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں یہ قیمتی جملہ ابھی ذہن میں آیا ہے، اس لیے میں اس منزل تک پہنچ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ بیٹے تھے علی کے حسن اور حسین، لیکن جیسے ہی آیات نازل ہو گئی نبی پر کہ ابنانا و ابناکم، اللہ نے حسن حسین کو محمد کا بیٹا کہہ دیا، ویسے ہی ہاتھ اٹھائے پروردگار اب مجھ کو بیٹا دے۔ اب مجھے بیٹا دے۔ ادھر آیت آئی کہ حسن اور حسین تمہارے بیٹے ہیں، اور ادھر نبی نے حدیث کہی کہ ہیں صلب علی سے دونوں،
لیکن میرے بیٹے، وہ آیت ہے یہ حدیث ہے، تو حدیث اور آیت نے دونوں بچوں پہ ایسا حصار کر لیا کہ اب علی کے بیٹے نہ رہے، نبی اور رسالت کے بیٹے ہو گئے۔ تو علی نے چاہا کہ ایک امامت کا ایسا بیٹا ہو کہ جو نبوت کے بیٹوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے تو لوگ فرق نہ کر سکیں۔ فرق نہ کر سکیں۔ فرق نہ کر سکے۔ یہ نہیں دعا میں مانگا کہ اسے امام بنا دینا، بس ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ آیت کہہ رہی ہے ابنانا و ابناکم، اے نبی اپنے بیٹوں کو لائیے، اپنے بیٹوں کو لائیے۔ تو جس دن حسن اور حسین نبی کے بیٹے ہو گئے تو اس دعا میں علی کی یہ راز چھپا تھا۔ کیا راز چھپا تھا؟ راز یہ چھپا تھا کہ نبی کے لیے میں تھا، اب نبی کے بیٹوں کے لیے نبی سے زیادہ خطرناک دور آنے والا ہے، تو نبی کے بیٹوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نبی کی حفاظت کر رہا تھا، اب نبی کے بیٹے قیمتی ہو گئے تو فوراً کا پروردگار ہمیں ایک بیٹا چاہیے، جیسے زکریا نے کہا اللہ سے ہمیں ایک بیٹا چاہیے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ تو کیا علی نے زکریا سے کم عبادتیں کی تھیں؟ یہ عبادتوں کا صلہ زکریا کو ملا تھا کہ محراب عبادت میں مانگا کہ بیٹا دے، اور اللہ نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹا دیں گے، دیں گے بیٹا، اور دیا یحییٰ جیسا بیٹا۔ اور علی کی عبادتیں تو جانے کب نماز شب میں محراب عبادت میں علی کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ بیٹا ملے گا، بیٹا ملے گا، لیکن بیٹا تو ملے گا۔ علی نے چاہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایک بیٹا ملے گا حسن اور حسین کے بعد، لیکن انتظام میں کر لوں کہ پلے گا کس گود میں، پلے گا کس گود۔ اب خدا کا عطیہ بیٹا عطا کر دے خداوند، انتظام چاہتے ہیں علی کہ آغوش کا انتظام ہو۔ اور اس سلسلے میں جب ہم مولا عباس پہ تقریریں کریں گے تو بار بار حضرت ام البنین پر تقریریں آئیں گی۔ پہلے اشرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کتاب حضرت ام البنین پر آ گئی ہے، لیکن 11 محرم کو میں صبح ہی ہر سال لاہور چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد ملتان کا اشرا پڑھنے کے بعد اب واپسی ہوئی، تو اس سلسلے میں وہ کتاب آپ تک نہ پہنچ سکی میری مصروفیت کی وجہ سے۔ اب میں نے وہ کتابیں ادھر اسٹال پہ رکھوا دی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور یہ کتاب عربی، فارسی، اردو، ایران، عراق، ہندوستان اور پاکستان میں یہ پہلا موضوع ہے کہ جس پہ میں نے ریسرچ کر کے پہلی کتاب اس بی بی پہ لکھی ہے۔ امید یہی تھی کہ 100 صفحوں سے زیادہ کی کتاب ہو نہیں پائے گی، لیکن جب کمپیوٹر سے صفحے نکلے تو پتہ چلا کہ 500 صفحے ہو گئے، 500 صفحے کی کتاب ہو گئی۔ اور یہ کتاب جو ہے ہمارے اکبر صاحب یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے بہت خوبصورت چھاپ دی، تو یہ کتاب آپ پڑھیں گے، اس میں سے کچھ حصے ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ حضرت عباس پہ جو کتاب میری آ رہی ہے
پہلے ان کی مادر گرامی پر کتاب آ جائے، تاکہ بنیاد کو آپ پہلے پڑھیں اور پھر عباس پر، اور پھر یہ کہ اب یہ اشرا ہو جائے گا تو حضرت عباس پہ جو کتاب میں نے لکھی شاید اس کی ضخامت بڑھ جائے، اس لیے کہ اگر اس میں نے یہ تقریریں بھی شامل کر دیں تو وہ اس کی بھی ڈبل کتاب ہو جائے گی۔ یہ 500 ہیں تو شاید اس کے صفحے 800 ہو جائیں جو حضرت عباس پہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے میں نے اعلان دے دیا کہ جو کتابیں میری آ رہی ہیں وہ موضوعات ہیں جن پہ اب تک کسی نے نہیں لکھا، اور میں نے صرف وہ موضوع اٹھائے ہیں نئی نسل کے لیے کہ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ مثلا حضرت قاسم کی سوانح حیات کسی نے نہیں لکھی تھی، وہ میں نے لکھ دی ہے۔ حضرت علی اکبر کی سوانح حیات لکھ دی ہے۔ عنقریب جو کتاب بالکل تیار ہے وہ ذوالجناح پر ہے، تو 500 صفحے یہی ضخامت ہے ذوالجناح پہ جو کتاب آ رہی ہے۔ پھر پوری دنیا کی تاریخ عزاداری یہ کتاب بھی آ رہی ہے۔ پھر آج تک جناب صغرا پہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، وہ بھی ہے۔ جناب ام کلثوم پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، وہ بھی ہے۔ یہ علاوہ اس کے کہ مولا علی پر، جناب فاطمہ پہ، جناب زینب پہ، یہ تو خاص موضوع ہیں جس پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ جو موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر کسی نے کتابیں نہیں لکھی تھیں، اس لیے میں نے ان موضوعات کو کامل کیا ہے۔ اب کوئی لے خریدے یا نہ، لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اب جو شوقین ہوں گے، اور شکر ہے کہ لاہور کے اشرے میں ہماری یہ 100 کتابیں لوگوں نے لی۔ 100 آدمی بہت ہوتے ہیں اگر 100 آدمی کتاب پڑھیں، اور تقریباً 40-50 لوگوں نے ملتان میں لیا۔ تو اب یہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ لاہور اور ملتان سے کم رہتے ہیں یا کراچی کے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ مطالعے کا امتحان ہوگا، میرا یہ سروے ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے۔ اب رہ گیا یہ کہ پیسے وغیرہ اس کی بات ہم سے نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آقا محسن حکیم آیت اللہ کہتے تھے کہ کتاب خریدنے کے لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ مہنگی ہے، پیسے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ سے، اپنے تمام شاگردوں سے، کہ جسم کا لباس بھی بیچنا پڑے، گھر کا سامان بھی بیچنا پڑے تو وہ بیچ دینا، کتاب خرید لینا۔ پڑھنا ضرور، کتاب پڑھے بغیر سب بیکار ہے۔ اور پاکستان میں یہ بیماری عام ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے، لیکن آپ لوگ ضرور کتاب پڑھو، اس لیے کہ آپ کے پاس کتاب سمجھانے والے بھی ہیں اور کتاب بھی ہے۔ وہ بیکار ہے کہ کتاب لوگ تو خرید رہے ہیں اور خرید کے رکھ لی تاج کمپنی کا قرآن، لیکن سمجھانے والے ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر سمجھانے والے ہوتے تو کتاب سمجھ میں آ چکی ہوتی۔ تو ہم اس میں آپ کے لیے مطالعے کو آسان بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں تحقیق کتنی مشکل منزل ہے، اور جب 1400 برس میں مورخین نے بغیر ریسرچ کے روایتیں لکھ دی ہوں تو ان کو پرکھنا کتنا مشکل ہے۔ اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، تین چیزیں حضرت عباس کے سوانح حیات سے ہم لیتے ہیں اور لے کر کتابوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہر دور کا مورخ جو حضرت عباس کی سوانح حیات لکھ رہا ہے وہ تین چیزوں کو چاہتا ہے کہ تینوں چیزیں وہ ایک وقت میں ثابت کر دے اور تینوں باتوں کو منوا لے، لیکن تینوں باتیں الگ الگ سمت میں جا رہی ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ تین باتیں۔ پہلی بات، مورخ یہ لکھ رہا ہے کہ حضرت ام البنین کی شادی جناب سیدہ کی وفات کے بعد مولا علی سے شادی ہو گئی۔ سمجھے نا؟
یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب سیدہ کے فوراً بعد یہ ثابت کرے کہ علی نے جو دوسری شادی کی وہ مادر عباس سے کی، یعنی ام البنین سے کی۔ یہ بات وہ منوانا چاہتا ہے، مورخ اصرار کر رہا ہے اس پر۔ وہ چاہتا ہے کہ ام البنین کو اولیت دے بعد سیدہ، اس لیے وہ بضد ہے کہ جناب سیدہ کے بعد جو شادی وہ دکھائے ام البنین کی۔ ٹھیک ہے صاحب، چلیے مان لیجئے، مورخ کی بات مان لیجئے، کیسا ہوا ہوگا۔ اب دوسری بات، وہ کہتا ہے کہ حضرت عباس شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے 26 ہجری میں، تیسری خلافت کے دور میں 26 ہجری میں۔ اس پر بھی بضد ہے کہ 26 ہجری منوائے۔ اب تیسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ کربلا میں عباس 32 برس کے تھے، ایک ہی وقت میں 3 باتیں منوانا چاہتا ہے۔ ام البنین کی شادی دکھانا چاہتا ہے جناب سیدہ کے فوراً بعد، 26 ہجری میں ولادت دکھانا چاہتا ہے، کربلا میں عباس کو 32 برس کا دکھانا چاہتا ہے، اور تینوں باتوں پہ بضد ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تینوں باتیں ٹیلی نہیں کر رہی ہیں۔ اب اگر آپ یہ نظر میں رکھ کے پھر کتابیں ساری پڑھ ڈالیے حضرت عباس پر تو آپ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ تینوں باتوں پہ اصرار کر رہا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، بی بی کی شہزادی کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں، اس کے فوراً بعد ہے 12 ہجری۔ اگر ام البنین کی شادی 12 ہجری میں ہوئی تو 12 ہجری سے 61 ہجری کتنے برس بنے؟ 49 برس بنے، 49 برس، یعنی 1 کم 50۔ وہ کہہ رہا ہے شادی کے ایک بار عباس پیدا ہو گئے 1 سال کے بعد، شادی اگر 12 ہجری میں ہوئی تو 13 ہجری میں پیدا ہوئے، پھر 26 ہجری کا کیا ہوگا، اور وہ 32 برس کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ کربلا میں عباس کو 48 برس کا ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ 32 کا بھی لکھ رہا ہے، 26 میں ولادت لکھ رہا ہے، شادی کے 1 سال بعد چاہتا ہے کہ عباس کی ولادت بھی دکھا دے، شادی جناب سیدہ کے فوراً بعد دکھانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں تینوں باتیں غلط لکھ رہا ہوں اور پڑھنے والوں کو مغالطے میں مبتلا کر رہا ہوں۔ پلٹ پلٹ کے صرف ریسرچ نہیں جانتا، تحقیق نہیں جانتا۔ اب پتہ چلا ہر کتاب لکھنے والا محقق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مشکلات بتا رہا ہوں، آپ میری مجلس کا موازنہ کرتے رہتے ہوں گے ذاکروں سے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ضمیر اختر نے کن مشکلات میں یہ لفظ ہم کو سنائے ہوں گے، کتنی ریسرچ کی ہوگی، کدھر کدھر دیکھا ہوگا کہ یہ لفظ کہیں غلط نہ ثابت ہو جائے، اس لیے کہ ٹیپ کا زمانہ ہے، لوگ ٹیپ لا کے سنا کے کہہ سکتے ہیں یہ پڑھا۔ سمجھیں نا آپ؟ دیکھیے قلم میں آدمی پھنس جاتا ہے، پہلے تقریر میں آزاد تھا، جو چاہے کہہ دے، محفوظ تو ہوئی نہیں آواز۔ اب سائنسدانوں نے اس آواز کو بھی محفوظ کر دیا، جیسے قلم کا لکھا ویسے ہی زبان سے کہا ہوا، اور یہ زیادہ آسان ہے کہ سی ڈی لگائی کمپیوٹر پہ کا دیکھیے آپ نے یہ پڑھا، ذرا دیکھیے۔ آپ یہاں کہہ رہے ہو کہ شادی ام البنین کی 12 ہجری میں ہو گئی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ عباس 32 برس کے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شادی کے 1 سال کے بعد پیدا ہو گئے، تو عباس کی عمر تو کربلا میں 48 برس کی ہو رہی ہے۔ اگر 13 ہجری میں پیدا ہوئے تو پھر آپ نے 32 کیوں لکھا؟ تو اگر آپ نے ہمیں ریکارڈ سنا دیا تو اب ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے ارے صاحب جو لکھا ہے وہ پڑھ دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے 40 برس میں جو کچھ پڑھا ہے آپ کے سامنے، جو لکھا تھا وہ نہیں پڑھا، جب تک کہ طے نہیں کر لیا کہ صحیح کیا ہے، جب تک کہ یہ طے نہیں کر لیا کہ صحیح کیا ہے،
ہم نے آپ تک بات نہیں پہنچائی، ہم نے آپ کو کبھی مغالطے میں نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ اس لیے کہ لفظ وفا توحید کے لیے ہے۔ جس نے لا الہ کہہ دیا اب وہ اس کے دائرہ کار سے نکل جائے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر دائرے میں ہے تو وفادار کہلائے گا۔ وفا کا لفظ ایجاد ہوا توحید کے لیے۔ توحید کے معنی ہے وفا، وفا کے معنی ہے توحید، یعنی جب کہہ دیا اللہ ایک تو بات بدلنی نہیں ہے، یہ ہے وفاداری، اسے کہتے ہیں وفاداری۔ تو اب ہم جو کچھ آپ کو سنا رہے ہیں اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اس ذکر سے ہم وفادار نہیں ہیں تو ہمارا مجلس پڑھنا بھی بیکار، اور آپ کا وقت بھی ہم نے ضائع کیا۔ اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے وقت کو خراب کرنے کا بھی ہم پر عذاب ہوگا اگر غلط بات پہنچا دی۔ اگر 1400 برس پہلے مسلمان حدیث پیغمبر کو پرکھ لیتے تو سمجھ لیتے کہ ان حدیثوں سے 14 صدیوں میں کتنے لوگوں کے وقت برباد کریں گے ہم۔ اس لیے ایک علم ایجاد ہوا، علم رجال، اور اس کے موجد علی ہیں، اور پھر ان کا ہر بیٹا اس پر عامل رہا کہ یہ علم سکھائے کہ جب تک رجال پر عبور نہیں حاصل کر لوگے نہیں جان سکتے کہ روایت سچی ہے کہ جھوٹی۔ رجال، رجال جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں مرد کو، کل علم دیں گے رجل کو۔ راوی جو ہو وہ رجل ہو، مرد ہو۔ یعنی بات کا وفادار ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، اپنی طرف سے روایت میں کچھ ملایا نہ ہو، اسے کہتے ہیں علم رجال۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سچا ہو، صادق ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو راوی نے۔ اگر عمر میں کبھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا تو جتنی سچی روایتیں بھی سنائی ہیں سب اس کے کھاتے سے نکال دی جائیں گی، وہ راوی نہیں رہے گا۔ یہ ہے علم رجال۔ ایک بار اگر جھوٹ بول دیا اس نے پکڑا جائے گا۔ جب تک کہ یہ علم نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگا دو حدیثوں کے، بیکار۔ اور پھر بتا دیا کہ رجال کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لینا کہ حدیث قرآن کی آیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت سنائی تھی اور ایک حدیث فوراً سنائی، دونوں مل گئی نا، وہاں ابنانا اور یہاں کہا ہیں سلب علی سے میرے بیٹے، وہ آیت ہے ابنانا اور یہ حدیث ہے، دونوں مل رہی ہیں نا، دونوں دوسرے کی ضد تو نہیں ہے، بانٹ ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے حدیث میں کہ رسول یہ کہہ گئے کہ نہ میں کسی کا وارث ہوتا ہوں نہ میں کسی کو وارث بناتا ہوں، تو اب اس حدیث کو قرآن میں دیکھا جائے گا تو قرآن میں دو جگہ یہ آیا کہ زکریا نے کہا کہ مجھے بیٹا دے تاکہ میری زمینوں کا وہ وارث بنے، داؤد نے سلیمان کو اپنی زمینوں کا اور مال کا وارث بنایا، تو نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ یہ حدیث کیسے آئی؟ سیدہ نبی کی وارث، حدیث جھوٹی ہو گئی، حدیث جھوٹی ہو گئی۔ تو جب تک کہ آپ پرکھ نہ لیں حالات و واقعات کو، کیسے حوالے کریں گے مستقبل کے، صفحات پہ کیسے لکھیں گے؟ اور یوں تو پھر نقل کر دیجئے، جو پہلے لکھا تھا وہی اٹھائیے نقل کر دیجئے، تو آپ کو کیا پتا اس کتاب میں مجھے کیا دقتیں ہوئیں۔ تو پہلے میں نے یہ مسئلہ حل کیا کہ لو پورا جائزہ لیتے ہیں کہ علی کی بیویاں کتنی ہیں اور کب کب شادی ہوئی، اور تمام بیٹوں کی عمریں ہم دیکھ لیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کس بیوی سے کون سا بیٹا پیدا ہوا۔ اب
یہ ڈھونڈنا مشکل تھا کہ شادی کب ہوئی، تو سن تو کسی نے لکھا نہیں، سن کیسے وہ بتاتے تھے فلانا واقعہ ہوا اس کے بعد یہ شادی ہو گئی. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے نا آپ؟ یعنی سن ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. راوی سن نہیں لکھا کرتا تھا، سن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مورخین کو، کہیں بھی سن نہیں لکھتے تھے. وہ کیا لکھا؟ بدر کی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد علی اور فاطمہ کی شادی ہو گئی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ پہلی ہجری میں بدر ہوئی، اس کے بعد فوراً دوسری ہجری آ گئی، تو علی کی شادی جناب سیدہ سے دوسری ہجری میں ہوئی. جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد امام حسین پیدا ہو گئے. سمجھ میں بات آ گئی کہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ جنگ کب ہوئی؟ 7 ہجری خیبر ہوئی. سمجھے نا؟ اس کے بعد جو واقعہ ہو جائے وہ 8 ہجری میں ہوگا. تو واقعے سے لکھا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا اس سال پیدا ہوئے جب ہاتھی والے آئے تھے. سورہ فیل ہے نا قرآن میں، الم تر کیف فعل ربک. تو اب جب ہاتھی والے آئے اس سال نبی پیدا ہوئے. قرآن نے گواہی دی، الم تر کیف، اے محمد تم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھی لے کر آئے تھے. یعنی نبی دیکھ رہے تھے کہ ابرہہ لشکر لے کر آیا ہے. قرآن نے ولادت کا سن بتایا. ان کا علی کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاتھی والے جب آئے تھے اس کو 30 برس گزر چکے تھے جب علی کعبے میں پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا 30 عام الفیل. اس طرح سن تلاش کیا جاتا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ سن تلاش کیسے عرب والے کرتے تھے تو ہم نے تلاش کر لیا، ہمیں پتہ چل گیا. تو پہلے ہم نے ترتیب بنائی کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں، پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ علی کے بیٹے کتنے ہیں، پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ علی کی بیٹیاں کتنی ہیں. اس کے بعد ہم ترتیب میں یہ دیکھ لیں کہ جناب ام البنین کب بیاہ کر آ رہی ہیں. تو پہلا چیپٹر ہم نے اس کا لکھا قرآن میں عورت کا مرتبہ. یہاں سے ہم نے شروع کیا کہ چونکہ ایک خاتون پر کتاب ہے تو پہلے ہم یہ بتا دیں کہ قرآن میں کتنی عورتوں کا ذکر ہے. تو عورت کی عظمت قرآن و محمد و آل محمد کی نظر میں، اور پھر وہ 11 عورتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان 11 عورتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد مولا علی کی ازدواجی زندگی، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ پہلی بار آپ کو اس کتاب میں یہ بات ملے گی کہ میں نے حضرت علی کی بیویاں، سب کے نام، اولاد، بیٹوں کے نام، اور اس میں آپ کو ابھی میں تھوڑا تھوڑا حیرت زدہ کروں گا اور کچھ آپ سے پوچھوں گا. دیکھیے سب سے پہلی شادی مولا علی کی جناب سیدہ سے ہوئی 2 ہجری میں. اب بی بی نے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ یا علی میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجئے گا. امامہ کون ہے؟ جناب خدیجہ نے اپنی رشتے کی بہن حالہ کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے مرنے کے بعد پالا تھا. جناب خدیجہ جو بچیاں عرب میں یتیم ہو جاتی تھیں ان کو گود لے لیتی تھی، انہیں پالتی تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں. جب وہ بڑی ہوتی تھیں ان کی شادیاں کرتی تھیں، انہیں جہیز دیتی، انہیں رخصت کرتی تھیں اور یہ احساس دلاتی تھیں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ مر گئے، خدیجہ ہے، جو ضرورت ہو مجھ سے کہنا. ایسی نہ معلوم کتنی بچیوں کی شادی جناب خدیجہ نے کی. اس میں حالہ کی بچیوں کو بھی پالا. اس میں بڑی تھی زینب، اس کا نام تھا زینب، اور وہ ابیلاس کی بیٹی تھی، اس لیے کہ حالہ کی شادی ابیلاس سے ہوئی تھی. اور اس سے تھی امامہ. تو چونکہ سیدہ کی ماں نے امامہ کی ماں کو پالا تھا تو امامہ اپنا میکہ سیدہ کے گھر میں سمجھتی تھی، اور وہ حسن اور حسین کی خدمت کیا کرتی تھی ایک خادمہ کی طرح.
تو بی بی نے کہا چونکہ یہ میرے بچوں سے بہت محبت رکھتی ہے، میرے بعد آپ امامہ سے عقد کر لیجئے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد مولا علی پورے 6 مہینے کے بعد امامہ سے عقد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ سیدہ کے بعد ام البنین سے عقد نہیں ہوا، وصیت کے مطابق اب دوسری بی بی جو بن رہی ہیں علی کی وہ امامہ ہے، سمجھے نا؟ تو اب یہ شادی کس سن میں ہوگی؟ ظاہر ہے کہ 11 ہجری گزر کے 12 ہجری میں ہوگی، تو اس کا سن بن گیا 6 مہینے کے بعد، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد جو سن آ جائے گا وہ 12 ہجری آ جائے گا۔ تو یہ طے ہو گیا آپ سے آپ کہ یہ شادی 12 ہجری میں ہوئی۔ اب اس کے بعد 13 ہجری آ رہی ہے، 13 ہجری میں مسئلہ اٹھا زکوٰۃ کا کہ باہر کے مضافات سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ مالک بن نویرہ صحابی رسول نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا اور عورتوں کو قیدی بنا کے مدینے لے آئے۔ جب وہ عورتیں قیدی بن کے آئیں تو انہوں نے رسول اللہ کی قبر پہ فریاد کی کہ ہم لا الہ کہہ رہے تھے، ہم مسلمان تھے، ہم آپ کو نبی مانتے تھے، لیکن ہمارے مردوں کو ان مسلمانوں نے قتل کر دیا مسلمان ہونے کے باوجود۔ فریاد کی رسول اللہ سے، اور اس میں ایک بی بی جو آئیں وہ ہے خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ، قبیلہ حنفیہ کی۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو فروخت کر دو، تو مولا علی نے کہا کہ جو لا الہ کہتی ہیں عورتیں انہیں فروخت نہیں کیا جا سکتا، مسلمان عورت بیچی نہیں جا سکتی، یہ کنیزیں نہیں بنائی جا سکتی، قرآن تو اٹھا کے پڑھو، ان کی شادیاں کرو ان کی مرضی سے، مرضی سے شادیاں ہو گئیں، جو بیوائیں تھیں یا جو لڑکیاں آئی تھیں۔ اب یہ خولہ جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے یہ بتائے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، جب تو پیدا ہوئی تو تو نے اپنی ماں سے کلام کیا، تو نے جو کلام کیا تیری ماں نے تیرے کلام کو ایک چاندی کے تختی پہ لکھ کر تیرے بازو پہ باندھ دیا۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا، آپ صادق ہیں، ایسا ہی ہوا، لیکن اب یہ بتائیے کہ وہ تعویذ جو میری ماں نے بازو پہ باندھا تھا وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا وہ تیرے بالوں کے جوڑے میں اس وقت چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تو اسیر بننے لگی تو تو نے بالوں میں اس تعویذ کو چھپا لیا، اپنے بالوں کو جھٹک تو تعویذ گرے گا۔ اس نے خود کہا آپ مجھے اپنے عقد میں لے سکتے ہیں۔ خولہ مولا علی کے عقد میں آ گئی۔ اب یہ تیسرا عقد ہے مولا علی کا۔ بیٹا جو پیدا ہوا محمد حنفیہ، تو اب حسن حسین کے بعد امامہ کا بیٹا بڑا ہوگا جو امامہ سے پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر محمد حنفیہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد 2.5 سال کے بعد اسما بنت امیس بیوہ ہو گئیں، اس لیے کہ خلیفہ وقت کی بیوی تھی۔ جب وہ بیوہ ہو گئیں تو علی کے عقد میں آ گئیں، تو اب یہ چوتھی شادی ہو گئی۔ اور اب جو بیٹا ان سے پیدا ہوگا وہ محمد حنفیہ سے چھوٹا ہوگا، تو حسن حسین کے بعد 3 بیٹے اور ہو گئے، ایک بیٹا امامہ سے ہو گیا، ایک خولہ سے ہو گیا، اب ایک اسما سے ہو گیا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ سارے سن مقرر ہو گئے، یعنی اسما کس سن میں بیوہ ہو رہی ہیں؟ عدت کے بعد علی نے نکاح کر لیا ہوگا اس بیوہ سے۔ جس سن میں ان کا شوہر مرے گا اس سن سے وہ عدت کے 3 مہینے نکال کر جو سن بنے گا وہ ان کی شادی کا سن ہوگا۔ تو سارے سن مل گئے، میں نے آگے سارے سن لکھ دیے کہ خولہ سے عقد کا سال کیا ہے، امامہ سے عقد کا سال کیا ہے، اسما سے عقد کا سال کیا ہے، اور اب
21 ہجری میں حضرت ام البنین کے لیے فرمائش کی ہے عقیل سے، اور 1 سال شادی کے بعد عباس پیدا ہوئے، یعنی 22 ہجری میں۔ اب کربلا میں 34 اور 38 کے درمیان عمر ہے۔ آپ حساب لگا لیجئے، میں نے آخر تک سارا حساب لگا دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ بتا دیا کہ ام البنین جناب فاطمہ سے کتنے بیٹے ہوئے؟ حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، محسن۔ ام البنین کے بطن سے 4 اولادیں تھیں، عباس، جعفر، عبداللہ، عمران۔ لیلہ بنت مسعود کے بطن سے 2 بیٹے، محمد اصغر، عبید اللہ۔ ام سعید کے بطن سے ام الحسن، رملہ، 2 بیٹیاں۔ ام حبیب کے بطن سے رقیہ، عمیر اطرف۔ خولہ کے بطن سے محمد حنفیہ۔ اب یہ حساب لگا کے اب بیٹوں کے نام دوبارہ چارٹ بنایا میں نے اس طرح، تاکہ کسی طرح غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ پہلے بیویوں کا چارٹ بنایا، پھر بیویوں سے بیٹوں کا چارٹ بنایا، پھر بیٹوں سے ماؤں کا چارٹ بنایا، تاکہ کہیں سے آپ کو ذرا سے بھی پڑھنے میں غلط فہمی نہ ہو۔ حسن، حسین، محسن جناب فاطمہ سے یہ نمبرنگ ہے، اور یہاں تک آتے 19 بیٹے آپ کو۔ اور اب بیٹوں کے نام سنتے جائیے، علی کے 19 بیٹے، 19 نام میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ 3 بیٹے جناب فاطمہ سے، محمد حنفیہ خولہ سے، یحییٰ اور عون اسما سے، عباس، عبداللہ، عمران، جعفر ام البنین سے، محمد اصغر، عبداللہ، لیلہ بنت مسعود سے، عمیر اطرف، عباس اصغر، محمد اصغر، ابراہیم صحبہ تغلبیہ سے، عبداللہ اوسط ام شعیب سے، محمد اوسط امامہ بنت ابلاس سے، احمد مہیاد بنت امراء القیس سے۔ یہ ہیں 19 بیٹے۔ ان 19 ناموں میں کوئی ایسا نام آیا جس میں آپ گھبرا جائیں کہ کیا علی نے یہ نام بھی رکھے تھے؟ ارے کوئی نام آیا تو بتا دو نا، کوئی نام آیا تو بتاؤ بھائی۔ بیٹے 19 ہو گئے، اب اگر وہ ناموں کے بیٹے آپ لاتو تو اگر 3 نام آپ بڑھانا چاہو گے تو 22-23 بیٹے ہو جائیں گے۔ تاریخ میں تو 18 اور 19 کے درمیان لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اب اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر نام آپ لیں گے تو مائیں بتانا پڑیں گی، یہیں سے مورخ کا جھوٹ کھل جائے گا کہ علی یہ نام رکھتے ہی نہیں تھے بچوں کو، ہم ہی نہیں رکھتے، ہے نا۔ اور آگے میں نے وضاحت کر دی ہے، اور جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ قافیوں کے ناموں کو مورخ بدل دے۔ ابھی جب آیت میں بدلا جا سکتا ہے تو روایت میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں لکھا ہے کہ آیت آئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ مروان کاتب تھا، اس نے آیت یوں لکھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل مروان علی العالمین۔ تو عمران اور مروان کا وزن ہے، عمران ہٹایا، اس نے اپنا نام ڈال دیا۔ تو جہاں قافیہ نون کا آ جائے تو عمران کے قافیے کتنے ہیں؟ مروان بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے۔ عمران ہٹایا، یہ لکھ دیا، آپ نے پوچھنا شروع کر دیا کیا یہ نام بھی علی کے بیٹے کا تھا؟ نہیں تھا، اس لیے کہ عمران ابو طالب کا نام ہے۔ علی اپنے باپ کے نام پہ رکھیں گے یا غیر کے باپ کے نام پہ بیٹے کا نام دادا کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو جناب علی، اس کے بعد میں نے چارٹ بنا دیا بیٹیوں کا۔ اب 18 بیٹیوں کے نام میں نے لکھ دیے۔ میں 18 بیٹیوں کے نام بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد میں ان کے شوہروں کے نام بھی سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے آپ پوچھئے گا کہ اس میں ایک نام نہیں آیا،
بھائی یہ ہمارا مجمع جو ہے نا یہ کب سے ہمیں سن رہا ہے؟ ارے بھائی سن 80 سے یہ اشرا ہو رہا ہے، 82 سے، اور یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2006۔ تو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو اشارے میں بات سمجھ جاتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ 18 بیٹیوں میں سب سے افضل، اس کے بعد مرتبہ ہے جناب ام کلثوم کا، پھر اس کے بعد فاطمہ بنت علی، زینب صغریٰ، رقیہ، ام ہانی، ام سلمہ، ام کرام، جمانہ، حضرت میمونہ، خدیجہ، نفیسہ، ام الحسن، رملہ کبریٰ، سکینہ، رقیہ صغریٰ، تقیہ، رملہ صغریٰ۔ 18 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب شوہروں کے نام سن لیجئے۔ حضرت زینب شوہر عبداللہ ابن جعفر، ام کلثوم شوہر عون بن جعفر طیار، فاطمہ بنت علی شوہر محمد بن ابو سعید بن عقیل، حضرت زینب صغریٰ محمد بن عقیل، رقیہ حضرت مسلم بن عقیل، ام ہانی عبداللہ اکبر بن عقیل، ام سلمہ سلت ابن عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی، حضرت ام کرام بچپن میں انتقال کر گئیں، میمونہ عبداللہ اصغر بن عقیل شوہر، خدیجہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل شوہر، نفیسہ کثیر ابن عباس بن عبد المطلب شوہر، ام الحسن جودہ بن حبیرہ گورنر خراسان ام الحسن کے شوہر علی کے داماد، رملہ کبریٰ ابو الحیاج بن عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ ابو سفیان عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ والا ابو سفیان نہیں۔ سکینہ رقیہ تقیہ بچپن میں انتقال کر گئیں، رملہ صغریٰ جعفر بن عقیل کی زوجہ۔ اب ان شوہروں میں کوئی نام آیا؟ یہ سب علی کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں؟ یہ سب اپنے اپنے پھوپھیوں کے گھر گئیں یا چچاؤں کے گھر گئیں؟ جب چچاؤں پھوپھیوں کے لڑکے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر سے رشتہ نہیں لیا جاتا۔ یہ ہے وہ پاکیزہ گھرانہ جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ملاوٹ کی جائے۔ تو اب ملاوٹ اگر کر دی جائے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ملاوٹ کا کاروبار بہت ترقی پر ہے، بہت ترقی پر ہے، اور اتنی ترقی پر ہے کہ کسی گھر سے سوکھے پتے منوں پکڑے جاتے ہیں بوریوں میں۔ اخبار میں تصویر آتی ہے صاحب درخت کے پتے بھرے ہوئے ہیں اس مکان میں، اور وہیں دوسرے قریب کے مکان میں مرچا اور ہلدی اور دھنیا پیسنے کی مشینیں لگی ہیں، اور اس میں درخت کے سوکھے پتے پیس پیس کے ہلدی میں، دھنیا میں، مرچے میں، یہ سب اخبار میں آتا ہے۔ یہ ہے ملاوٹ۔ آپ چاول منگایا آپ نے، دالیں منگائیں آپ نے، اب ظاہر ہے ملاوٹ ہے۔ تو ملاوٹ کی بھی مشینیں بن گئی ہیں ملاوٹ کو نکالنے کی، کہ کنکر پتھر کیسے الگ کیے جائیں دھان میں سے، چاول میں سے، دالوں میں سے۔ تو قیمتیں الگ الگ ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی وہ ارہر کی دال آپ لیں، چنے کی دال جس میں ملاوٹ ہے تو اس کا ریٹ دوسرا ہے، اور جو چنوا کے کنکر پتھر نکلوا کے پیک کر کے خوبصورت رکھا ہوا ہے سپر اسٹور میں، اس کی قیمت الگ لکھی۔ کیوں بھائی یہ قیمت الگ کیوں، اتنا فرق کیوں، 5-10 روپے کا؟ صاحب اس میں کوئی کنکر پتھر نہیں ملے گا، یہ لے جاؤ گے تو خود چننا پڑے گا۔ تو کتابیں بھی دو طرح کی ہیں، ملاوٹ والی سستی مل جائیں گی، اور جو کنکر پتھر چن کر ہیں تو وہ ذرا کچھ مہنگی ملیں گی، گھبرا نہ جانا۔ گھبرا نہ جانا۔ تو اب انشاءاللہ آج کی حد تک کافی آپ نے تمہیدی چیزیں سن لیں اور اس بات کو سمجھ لیا کہ تحقیق کیا ہے اور کیا محنت کی گئی ہوگی، اور جو آنے والی تقریروں میں ہم آپ کو چیزیں سنائیں گے تو آپ حیران ہوں گے بعض چیزیں سن کر، اور خوش بھی ہوں گے کہ کیسے شادی ہوئی حضرت ام البنین کی۔ وہ بھی ہم آپ کو اسی کتاب سے سنائیں گے کہ ہم نے کس طرح تحقیق کی، اور شادی سے پہلے کیا کیا پیشین گوئیاں تھیں، وہ واقعات بھی آپ کو نئے نئے جو ہم نے تحقیق کیے ہیں عربی کتابوں سے، فارسی کتابوں سے، اس پہ ہم نے ان کے ترجمے ڈالے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی چیپٹر رکھا ہے کہ ادب میں کس کس طرح ام البنین اور حضرت عباس کا ذکر شاعروں نے کیا، اور کہاں تک ان کی پہنچ تھی، وہ بھی اس میں نے
آخری چیپٹر میں درج کر دیا ہے کہ انیس مونس مرزا دبیر اور جدید عہد کے شعراء جو ہیں وہ کس طرح کس نظر سے ماں اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے اور کس طرح انہوں نے ریسرچ کر کے اپنی تحقیق کو پیش کیا اپنے مرثیوں میں، اپنے اشعار میں، اپنے سلاموں میں، اپنے قصائد میں۔ اسی طرح یہ گفتگو بھی ہوگی کہ شادی کے بعد کیا دھوم ہوئی جب عباس پیدا ہوئے۔ شاید ایک ایک تقریر ان موضوعات پہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک تقریر پوری شادی پر ہی ختم ہو جائے کہ کیسے ام البنین کی شادی علی سے ہوئی، اس لیے کہ وقت کا پتہ نہیں چلے گا، بیانات بڑے طویل ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پھر وہ دن کتنا مبارک ہے جب علی کی گود میں عباس جیسا بیٹا آیا، تو ہو سکتا ہے ایک تقریر ولادت پہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد عباس تنہا تو نہیں تھے، 3 بھائی اور بھی پیدا ہوئے، ان کی کیا شان تھی، اس لیے کہ علی کی یہ وہ بیوی ہیں۔ اس جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ سب قیمتی جملے آ جاتے ہیں، حالانکہ پہلی تقریر کے جملے یہ نہیں ہیں قیمتی جملے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے دے ہی دیں۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت جملہ آپ کو دے رہے ہیں کہ علی کی بیویوں میں ام البنین وہ واحد بیوی ہیں جنہوں نے علی کے گھر میں 4 چاند لگا دیے، 4 چاند جیسے بیٹے امامت کے گھرانے کو دیے۔ یہ ہے ام البنین۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے ہم جب عباس کا بچپن بیان کریں تقریر اسی میں نکل جائے، پھر اس کے بعد ہم جوانی جب عباس کی بیان کریں تو ایک تقریر اسی میں نکل جائے، اور پھر جب ہم عباس کے حسن کی تصویر کھینچیں تو ہو سکتا ہے ایک تقریر اسی پر ہو جائے، اور پھر ہم عباس کی شجاعت بیان کرنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ تقریریں ہو جائیں صرف شجاعت پر، اور جب ہم وفاداری کے مناظر کھینچیں تو ہو سکتا ہے کئی تقریریں ہو جائیں۔ تو ابھی کربلا پہنچتے پہنچتے، علم ملتے ملتے سقائیت کی منزل تک، تو ہم کیسے 10 تقریروں کی یہ منزلیں طے کریں گے؟ یہ آپ جتنا احساس کریں گے، جتنا محسوس کریں گے، اتنا آپ کو اس موضوع میں لطف آئے گا، اور لطف اس لیے بھی زیادہ آئے گا کہ پہلی بار عشرے کا موضوع بنا ہے، ورنہ 8 محرم تک تو سب نے سنا ہے۔ فضائل کی حد تک 10 تقریریں آپ اپنے اس ممدوح کا بیان سنیں گے جس کو آپ علی کے بعد پکارتے ہیں، 2 ہی پکارے جاتے ہیں، یا علی یا عباس۔ تو اس میں کرامات عباس پہ تقریریں ہو جائیں گی، جو عباس نے کراماتیں دکھائی، جو معجزے 14 صدیوں میں ہوئے ہیں روضے پر، اور پوری دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں عباس کے معجزات ہوئے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ یہ سارے موضوع ایک ایک تقریر میں آئیں، لیکن بعض موضوع اتنے پھیل جائیں گے کہ شاید 2 اور 3 تقریروں پر محیط ہو جائیں، تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ ابھی یہ موضوع نہیں آیا، یہ موضوع نہیں آیا۔ بتدریج سارے موضوع میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، یہ سارے موضوع آتے جائیں گے۔ عباس کی جنگ پر بھی تقریر ہوگی، عباس نے جنگ کیسے کی اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور کوشش یہی کریں گے کہ مصائب بھی روز حضرت عباس کے ہی ہوں، جو کہ ایک مشکل گھڑی ہے، لیکن بعض دن ہم کو مصائب میں موضوع سے ہٹنا ہوگا، اس لیے کہ 17 صفر کو ہمیں 8ویں امام کے مصائب پڑھنے پڑیں گے، اور شب چیلم اور چیلم ہمیں اسیروں کا حال پڑھنا پڑے گا۔ لیکن جتنی بھی مجلسیں بچیں گی ان کے علاوہ جو موضوع آتی ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ مصائب بھی تحقیقی طور سے ہم صرف حضرت عباس کے ہی روز آپ کو سنائیں اور آپ اسے محفوظ کریں۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلومات ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آخری چیپٹر میں نے لکھا ہے جدید دنیا اور میرے یہ مذہبی موضوعات ام البنین حضرت عباس۔ تو اس میں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون سی سائٹ ہے جو ام البنین کے نام سے انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔
www.umulbanin.com اور یہ آپ کے قطر کے مومنین نے یہ سائٹ بنائی ہے اور آپ اس سائٹ پر ام البنین کے بارے میں جو بھی معلومات چاہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ عربی میں ہیں ساری چیزیں، اس لیے کہ قطر کی زبان عربی ہے، لیکن موجود ہے سائٹ بی بی کے نام کی، اور وہ اس لیے ہے سائٹ کہ تمام علماء نے ام البنین کو باب الحوائج قرار دیا ہے کہ باب الحوائج کی ماں بھی ہیں اور خود بھی باب الحوائج ہیں، خود بھی باب الحوائج ہیں، اور حاجت پوری ہوتی ہے توسل ام البنین سے۔ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ کس طرح ام البنین کا دسترخوان ہوتا ہے اور کیسے نظر مانی جاتی ہے، اور کبھی نظر ام البنین کی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا پوری نہ ہو، اور جو دعائیں لوگوں کی مقبول ہوئی ہیں وہ واقعات بھی میں نے اس میں لکھ دیے ہیں کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا دعا کی اور کیسے فوری طور پر ام البنین نے دعا مانگنے والے کی مدد کی۔ اور سب سے مشکل منزل تھی کہ ام البنین کی زیارت نہیں ملتی تھی۔ میں نے بہت تلاش کے بعد حضرت ام البنین کی، میں ایک بار زیارت پر جب کربلا معلیٰ گیا تھا، دوسری بار یا پہلی بار ٹھیک سے یاد نہیں، اس میں نے ذکر کیا ہے، تو جو میں روضہ حضرت عباس سے نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ کاش کوئی ایسی کتاب مجھے ملے عراق میں جس میں ام البنین کی زیارت مل جائے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، تھوڑی دور بڑھا تھا روضے سے، میں نے دیکھا ایک آدمی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں بیچ رہا تھا زمین پر، فرش بچھائے ہوئے، بوریا بچھائے ہوئے۔ میں دیکھنے لگا، دور سے مجھے ایک کتاب نظر آئی، زیارت ام البنین، ہرے رنگ کی کتاب تھی۔ وہ کتاب میں لایا، کوئی تقریباً 20 برس میرے پاس رکھی رہی۔ آج جب یہ کتاب چھپی تو میں نے کمپیوٹر سے اتنا بڑا اس کا خط کر دیا ہے کہ جن کی نظریں بھی کمزور ہوں، چشمے بھی لگاتے ہوں، تو آرام سے وہ پوری زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو منت مانی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے زیارت پڑھے بی بی کی، اور زیارت پڑھ کے منت مانے، اور اس کے بعد جیسے ہی مراد آئے تو بی بی کا دسترخوان کرے۔ اس کے بعد میں نے اس کا ترجمہ کہ زیارت میں کیا کہہ رہے ہیں ہم، یعنی ہم سمجھ کے پڑھیں کہ ہم اس زیارت میں کہہ کیا رہے ہیں اور بی بی کو کیسے خراج۔ اور یہ زیارت امام صادق علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی ہے۔ تو آخر میں ہم نے یہ دے دیا ہے، زیارت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی وفات کی تاریخ تحقیق کر دی کہ جو لوگ ان کی وفات پر مجلس کرنا چاہیں تو وہ وفات کی تاریخ بھی ہم نے لکھ دی ہے کہ اسی تاریخ پہ مجلس کریں جو تحقیق سے میں نے تاریخ لکھ دی ہے۔ اس لیے کہ امام کے حوالے سے میں نے تاریخ لکھی ہے، اس لیے کسی سند کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کہاں سے لی، اور امام کے حوالے سے اس میں موجود ہے کہ 18 جمادی الثانی کو حضرت ام البنین کی وفات ہوئی، اور قبر کی تصویر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو الٹے ہاتھ کو جو پہلی قبر آتی ہے، یہ سب سے پہلی قبر وہ ام البنین کی قبر ہے، اس لیے کہ اندر شہزادی یہ کونین کی قبر ہے اور دربانی عباس کی ماں کا، جیسے عباس حسین کے دربان تھے۔ آپ کو پتا ہے جو حسین کا گھر تھا تو جو باہر کا دروازہ تھا، صدر دروازہ، اس کے پہلو میں عباس کا حجرہ تھا، تو صدر دروازے کی خبر رکھتے تھے، اور عباس کے اس حجرے کا دروازہ حسین کے خاص حجرے میں کھلتا تھا، تو ادھر کا پتہ ہے کہ آقا کیا کہتے ہیں، کیا پیغام آتا ہے، اور ادھر کی خبر ہے کہ کون ملنے آیا ہے۔ یہ تھی ذمہ داری عباس کی۔ تفصیل عرض کریں گے، جب عباس جوان ہوئے، جوان ہو گئے عباس، تو عباس نے اپنے 30 دوست بنائے۔ مدینے میں عباس نے اپنے 30 دوست بنائے، اپنے ہم عمر، اور ان 30 دوستوں کو عباس نے جو علی سے فنون حرب سیکھے تھے، تلوار چلانا، نیزہ چلانا، گھوڑے پہ بیٹھنا، ان 3 دوستوں کو عباس نے سکھایا، اور 30 دوستوں کو عباس نے تلوار عطا کی، گھوڑے دیے،
اور ایک دستہ تیار کیا. اس دستے کا نام رکھا عباس نے حسین کا حفاظتی دستہ. مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت حسین چاہتے تھے کہ باہر آئیں، عباس میں 30 ان پہرے داروں کے حسین کو اپنے گھیرے میں لے لیتے، اور چاروں طرف جب حسین چلتے گھوڑے پر تو وہ 30 عباس کے دوست کبھی ادھر چلتے کبھی ادھر چلتے، آگے کوئی نہیں چلتا تھا، سب حسین کے پیچھے حفاظت کر. اور جس وقت وہ 30 بہادر عباس کی سرکردگی میں باہر آتے تو اتنی دہل ہوتی تھی کہ لوگ ڈر ڈر کے ہٹتے جاتے تھے، راستہ دیتے جاتے تھے. اتنی ہیبت سے حسین کی سواری آتی تھی، اور اس طرح عباس حسین کو لے کر آتے تھے. اور جس وقت حسین برآمد ہو جاتے تھے تو لوگوں کے پسینے آ جاتے تھے پیشانی پر صرف عباس کا جلال دیکھ کر. تو مدینے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر حسین کی طرف دیکھ سکے. اس شان سے 28 رجب سے لے کر 2 محرم تک پورے سفر میں عباس اس حفاظت کے ساتھ حسین کو لے کر گئے ہیں. یہ دستہ کیوں بنایا تھا حسین نے؟ شاید عباس کو یہ معلوم تھا کہ حسین کا حفاظتی دستہ حسین کی حفاظت کرے گا، اور میں کبھی کبھی حسین کے پاس سے ہٹ بھی جایا کروں گا، چھوڑنا بھی پڑے گا ہمیں حسین کو. تو اس لیے کم از کم میرے بتائے ہوئے ماہر حسین کے گرد رہیں. جملے کو آپ نے نظر انداز کر دیا اس لیے کہ عباس کو معلوم ہے کہ ہٹنا پڑے گا، حسین کے پاس سے ہٹنا پڑے گا راستے میں. تو 30 آدمی تو رہے حسین کے پاس، کیوں ہٹنا پڑے گا؟ شاید آواز سکینہ کی آ جائے، چچا ادھر آئیے، شاید زینب کی آواز آ جائے، عباس ذرا ادھر تو آؤ، بہن کچھ کہنا چاہتی ہے. دیکھا آپ نے کتنا قیمتی جملہ تھا جو میں نے کہا کہ حسین کے پاس سے کچھ دیر کے لیے عباس کو ہٹنا پڑے گا. اللہ اکبر. خوب آپ نے محبت سے تقریر سنی. اور ہم پہلے عشرے میں عرض بھی کیا کرتے ہیں، پہلی دوسری محرم کو اکثر ہم نے یہ بات پڑھی ہے اور اس کتاب میں بھی ہم نے لکھی ہے کہ جب قافلہ تیار ہو چکا 28 رجب کو اور بیبیاں سوار ہو چکی اور ناکے بڑھ چکے، اور عباس نے چاروں طرف دیکھا کہ سب سامان بھی بار ہو چکا، ناکے بھی بیویوں کے آگے بڑھ چکے. سب سے آخر میں آخری نظر مکان پر عباس نے ڈالی. وہ بھرا مکان جہاں چہل پہل تھی عباس کو ویران نظر آیا. آخری نظر ڈال کر سر جھکا کے چلے کہ اب مرتجس پہ سوار ہو جائیں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائیں کہ عصمت سرا کا پردہ ہٹا. کنیز باہر آئی، پکار کر کہا، شہزادے عباس، ماں بلا رہی ہے. ام البنین بلا رہے ہیں. بختم ہوئی تقریر 2-4 جملے عرض کروں. ام البنین بلا رہے ہیں. گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے واپس ہو گئے. آئے، کہا عباس. ام البنین نے کہا عباس، تینوں بھائیوں کو بھی لے کر ساتھ آؤ. عباس واپس آئے. آواز تھی، جعفر جلدی نہ کرو، ٹھہرو. عبداللہ ادھر آؤ، عمران ادھر آؤ، ماں بلا رہی. اب ذرا سوچئے، 4 برابر کے قامت کے جوان بیٹے، اللہ اکبر، 26 برس کا بیٹا، 28 برس کا بیٹا، 23 برس کا بیٹا،
32 یا 34 برس کا بیٹا، 4 جوان برابر کے، کمر میں تلواریں لگائے ہوئے، چاروں برابر کے بیٹے ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور صرف عباس کو مخاطب کیا اور کہا عباس یہ حسین نہیں جا رہا، یہ فاطمہ کی جان جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی روح ہے۔ اب اس سے زیادہ قیامت کا جملہ کیا ہو سکتا ہے عباس کے لیے، جو ماں نے آخری جملہ کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مدینے کی زمین ہل گئی ہوگی ام البنین کے اس جملے پر، اور جملہ یہ کہا عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی۔ جملہ بھی پورا نہیں ہوا۔ ام البنین کہتی ہیں عباس حسین کو میں تجھ سے لوں گی، اور اس کے بعد کہا عباس اگر کچھ حسین کو ہو گیا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ اور پھر آپ کو ہم سنائیں گے کہ یہاں پر میر انیس اور میر مونس نے کیا کمال دکھایا ہے۔ آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، اس کے آگے پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور چھوٹا سا جملہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار بشیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مادر عباس ہیں یہ، تو اس نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ بی بی ہم تمہیں کیا عباس کے کارنامے بتائیں، اور کیا ہم تمہیں تمہارے بیٹوں کی بہادری سنائیں، جعفر اور عبداللہ اور عمران کی۔ تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہا رک جا بشیر، مجھے نہیں اپنے بیٹوں کا حال سننا ہے، پہلے مجھے یہ بتا کہ میرے حسین کا کیا ہوا، مجھے میرے حسین کا حال سنا دے۔ آگے کا جملہ سنیے تو بہت روئیں گے۔ کہا بشیر ابھی نہ عباس میرا بیٹا نہ میں اس کی ماں، جب تک مجھے یہ نہ پتا چل جائے کہ عباس نے وفا دکھائی کہ نہیں دکھائی۔ اللہ اکبر۔ مجھے حسین کا حال سنا، مجھے اپنے بیٹوں کا حال نہیں سننا، مجھے اپنے بیٹوں کا حال نہیں سننا، ابھی وہ میرے بیٹے نہیں ہیں، پہلے مجھے بتا۔ بشیر نے کہا میں کیا بتاؤں بی بی، میں کیا بتاؤں۔ وہ بتا نہیں پایا، اس لیے کہ بشیر کے سامنے وہ خاتون تھی جو شجاع ترین انسان کی ماں تھی۔ بشیر کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کیا خبر سنا دے۔ عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ، یعنی بشیر بچنا چاہتا تھا کہ ان کو سب کچھ بتانا نہ پڑے۔ ایک عجیب بات کہی کہ بس یہ سمجھ لو بی بی کہ اتنا مجبور ہو گیا فاطمہ کا لال کہ جب رخصت آخر کے لیے آیا تو زینب کو گھوڑے پہ بٹھانا پڑا۔ ایک بار نجف کا رخ کیا کہ یا علی آپ تو کہتے تھے عباس بڑا وفادار ہے، ارے یہ دن آ گیا کہ زینب کو حسین کو بارلا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق کے محمد اور آل محمد۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ باب الحوائج کا واسطہ جس کے در پہ سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یا حضرت عباس یا آپ کے آقا حسین کے عزادار و ماتمدار ہے، ان کی تمام بلاؤں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد تمام معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دل سب کے زخمی ہیں، جلد از جلد دو اماموں کا روزہ جو ہمارے دلوں کی طرح چھلنی کر دیا گیا ہے، پروردگار ان سب کی زندگی میں اس روزے کو اسی طرح تعمیر کرا جیسے ہم نے سامرے میں جا کر اس روزے کی زیارت کی تھی۔ اور پروردگار اب جب ہم جائیں سامرے، ہم وہ روزہ نہیں دیکھنا چاہتے پروردگار۔ بہت امام زمانہ نے صبر کیا، لیکن پروردگار وہ معصوم ہیں، وہ صبر کر سکتے ہیں۔
ہم سب صبر نہیں کر سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا پروردگار۔ ان کے باپ کا روزہ ہے، ان کے دادا کا روزہ ہے، وہ تو 1400 برس سے صبر کر رہے ہیں پروردگار، لیکن ہم کو ہمارے غموں پہ تو صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ غم نہیں دیکھا جاتا کہ جو غم نہیں ہے اور غم بنا دیا جائے۔ کسی کی قبر کو بھی ڈھایا جاتا ہے، کسی کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی ہوتی ہے، اور پروردگار بے حرمتی کرنے والے کافر اور مشرک ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ انہیں قبر کا احترام نہیں۔ پروردگار کلمہ گو مسلمان جناب سیدہ کی قبر کو گرا دیں، مسلمان امام حسن کی قبر کو بے سایہ کر دیں، 4 اماموں کی قبر، امام صادق، امام حسن، چوتھے امام، 5ویں امام، ماں کے پہلو میں ان کی قبریں، اور اس پر روزہ نہ بنانے دیں، جناب سیدہ کی قبر کو برابر کر دیں۔ پروردگار جنت البقیع میں نہ کافر آئے تھے نہ مشرک، اس لیے کہ مدینے میں نہ کافر آ سکتا ہے نہ مشرک آ سکتا ہے۔ نجدیوں نے قبروں کو ڈھایا، پروردگار نجدیوں سے انتقام لے، تو منتقم ہے، انتقام لے، ان سے انتقام لے، صرف اس لیے انتقام لے تاکہ ہمارے دلوں کو صبر و قرار آ جائے۔ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، بانی اعضا کو خیر و برکت عطا فرما، اس مدرسے کو تعمیر فرما تاکہ طلباء آرام سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ فردن فردن جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں ان کی جو دلی مرادیں ہیں صدقے میں حضرت عباس کے پر